کے انڈے سے نکال، پھر دوا جتنی ہے کل بھینس کے انڈے سے نکال۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں دین اور علم اور یقین اور ایمان کے حوالے سے اس فضا کو دیکھتا ہوں تو آپ یقین کیجئے کہ اعلیٰ حضرت شخصیت اسی طرح نظر آتی ہے۔ کیا جرم تھا ان کا؟ کیا جرم تھا؟ حسد سزائے کمال ہنر اور کچھ نہیں، جلنا اور حسد کرنا۔ کیوں کہ علماء میں 20ویں صدی کے ایک ہی شخص ایسا ملتا ہے جو یہ بار بار کہا جا تھا کہ افلا تدبرون افلا تعقلون افلا تفکرون، آخر سوچتے کیوں نہیں، آخر غور کیوں نہیں کرتے، آخر سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ عقل اور فکر، اور عقل و فکر کے ساتھ محبت اور شدید محبت اور عشق رسول سے والہانہ شیفتگی جسے کہتے ہیں، اس کا اجتماع صرف ایک عالم میں تھا اس زمانے میں۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے اوائل میں صرف ایک ایسا شخص ہے جو صاحب دل بھی ہے اور صاحب ذہن بھی ہے، صاحب عشق بھی ہے اور صاحب عقل بھی ہے، صاحب فکر بھی ہے اور صاحب جذبات بھی ہے۔ آپ یقین فرمائیں کہ علم اور عشق میں توازن پیدا کرنا بہت بڑے آدمیوں کا کام ہے۔ یہ نعمت پہلے پیغمبروں کو عطا ہوتی ہے اور ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عطا ہوئی تھی کہ وہ علم و عقل اور فکر اور جذبے اور عشق و محبت کا سر چشمہ بھی تھے اور مرکز بھی تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کی شخصیت دراصل عشق اور علم اور فکر کا ایک ایسا اجتماع تھی جس کے بغیر نہ کوئی عالم دین کی رہنمائی کا دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ دنیا کی رہنمائی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت تنہا آدمی تھے۔ میں انٹر تک میتھمیٹکس کا طالب علم رہا ہوں اور اس کے بعد بہت دنوں تک جو ان پر الزام تراشے گئے ڈاکٹر ضیاء الدین کے حوالے سے، اگر ڈاکٹر مختار الدین احمد آرزو یعنی علی گڑھ شعبہ یونیورسٹی عربی کے پروفیسر اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو اب بھی موجود ہیں، ان کی گواہی اگر موجود نہ ہوتی تو شاید میں بھی شبے میں پڑ جاتا کہ انہوں نے ڈاکٹر ضیاء الدین کی، لیکن جب ان کی چیزیں ٹیگنومیٹری پر، منسوریشن پر، لگارتھم پر، کیلکولس پر سامنے آ گئیں تو اس کے بعد بھی کوئی آدمی انکار کر سکتا ہے کہ وہ علوم قدیمہ کے ساتھ، علوم علمیہ، علوم دینی کے ساتھ علوم جدیدہ سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ پہلا عالم تھا بر صغیر کا جو دراصل دین اور دنیا کے دونوں علوم سے پوری طرح گہری واقفیت رکھتا تھا۔ اس کے زبان میں جادو کیوں تھا؟ جیسا میں نے عرض کیا، جب تک عقل جو ہے وہ عشق سے ملفوف نہ ہو اور جب تک عشق جو ہے تفکر سے ملفوف نہ ہو اس وقت تک کسی بات میں کوئی گہرائی پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ اثر پیدا ہو۔ وہ ولی اندر ہمارے ناقہ گم اور پیر رومی پر رہے محمل گرم۔ آپ نے وہ بات پڑھی ہوگی کہ 4 صدی ہجری میں بو ولی سینا اور فارسی دو بیتی کے مشہور شاعر علی قلندر، یہ دونوں معاصر تھے، ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، دونوں میں مناظرے میں جب گفتگو ہوتی تھی تو دراصل مفکر اور صاحب علم دراصل اسی منزل تک پہنچتا ہے جہاں تک صاحب عشق پہنچتا ہے۔ وہ جو خواجہ میر درد نے بات کہی ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دل جو ہے مرکز ہے تمام علوم کا، فنون کا، عقلیات کا اور سائنس کا، جو تو پہنچتا عقل والا بھی ہے۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ ہم شیخ کعبے ہو کے پہنچے، شیخ کعبے ہو کے پہنچے، ہم کنشتے دل میں ہو۔ دونوں پہنچتے ہیں وہاں تک، جو اقبال نے کہا کہ ہر دو بمنزل آشنا، یعنی عشق اور عشق دونوں منزل تک پہنچاتے ہیں۔ ہر دو بمنزل آشنا، ہر دو امیر کا رواں۔ فرق کیا ہے کہ عقل بحیرہ اپنی برت اور عشق برت کشا کشا۔ عشق جو ہے کھینچ کر کے منزل میں جا کے رکھ دیتا اور عقل جو ہے موشگافیوں میں پڑی رہتی، راستے کی گمراہیوں میں پڑی رہتی۔ تو منزل سے آشنا دونوں ہیں، لیکن فرق یہ ہے ہر دو منزل آشنا، عقل اور عشق دونوں منزل تک پہنچاتی ہے۔ ہر دو منزل آشنا، ہر دو امیر کارواں، عقل بحیرہ اپنی برت اور عشق برت کشا کشا۔ لیکن عقل اور عشق میں توازن پیدا کرنا، علم جو ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ یہاں بڑے بڑے مجھ سے زیادہ عالم علم اسے کہتے ہیں جہاں پہ جذبے کی ذرا سی چھاپ نہ لگی ہو، ورنہ علم جو ہے مجروح ہو جائے۔
لکھ رہے ہیں، اگر آپ ڈائری لکھ رہے ہیں تو آپ کی ذاتی کیفیت سے اسے ملفوف نہیں ہونا چاہیے، ورنہ علم مجروح ہو جائے۔ اور عشق اسے کہتے ہیں، یعنی تخلیق اسے کہتے ہیں جس پر عشق کی چھاپ لگی ہو۔ اگر اس پر عشق کی چھاپ نہیں لگی تو کبھی وہ نہ شاعری ہو سکتی ہے، نہ ادب ہو سکتا ہے، نہ تخلیق۔ دیکھیے کس قدر تضاد ہے کہ علم جو ہے جذبات سے عاری ہونا چاہیے اور جذبات کو عقل سے عاری ہونا چاہیے، لیکن ان دونوں میں تو توازن پیدا ہے۔ تو پھر عقل اور عشق مل کر کے کیا پیدا ہو جاتے ہیں؟ اقبال نے جو کہا کہ المحبت کیوں خودی محکم شود، جب عقل خود سے مراد یہاں یہ ہے کہ اپنی انانیت، اپنا علم، اپنا فضل، اپنی قابلیت جب محبت سے مربوط ہو جاتی ہے تو المحبت کیوں خودی محکم شود، تو قوتش فرماد ہے عالم شود، تو اس آدمی کی قوت جو ہے قوتش فرماد ہے عالم شود، اور پنجے او پنجے حق می شود، حضور کے پنجے او پنجے حق می شود، اور ماہ از انگشت او شک می شود۔ یہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ ہے کہ جب عقل اور علم جو ہے مجتمع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ساری منزلیں جو ہیں ایک لخت میں، ایک لمحے میں طے ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ منزل جیسے میں نے کہا کہ بہت مشکل ہے، باچنی ذوق جنون، یعنی آپ پر دیوانگی بھی ہو، جنون بھی طاری بھی ہو، اور پوری طرح آپ کو اپنے گریبان کا بھی لحاظ ہو، یعنی ایک طرف باہوش بھی ہو اور ایک طرف مست بھی ہو۔ یہ پیغمبر اور ان کے متبعین کے سوا کسی سے ممکن ہی نہیں ہے۔ باجنی ذوق جنوں پاسے گریبا داشتم، باجنی ذوق جنوں پاسے گریبا داشتم، اور در جنوں از خود نرفتن کار ہر دیوانہ نیز۔ اور یہ دیوانے جو تھے اعلیٰ حضرت امرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ شکریہ۔ محترمین گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر فرمان پوری اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر اپنے جامع افکار و خیالات کا اظہار فرمانے کے نبوت ختم ہے ان پر، یہ اپنا دین و ایمان ہے، محمد نام ہے ایسا کہ تسکین دل و جاں ہے، محمد سا اگر دنیا میں کوئی اور انسان ہے، محمد سا اگر دنیا میں کوئی اور انسان ہے تو کہہ دوں گا کہ ہمتائے خدا ہونا بھی آسان ہے، تو کہہ دوں گا کہ ہمتائے خدا ہونا بھی آسان ہے۔ اور جب انسان ہم سرے شان رحیمی ہو نہیں سکتا، جب انسان ہم سرے شان رحیمی ہو نہیں سکتا تو کوئی رحمت للعالمی بھی ہو نہیں سکتا۔ نبوت ختم ہے ان پر، یہ اپنا دین و ایمان ہے، محمد نام ہے ایسا کہ تسکین دل و جاں ہے، محمد سا اگر دنیا میں کوئی اور انسان ہے تو کہہ دوں گا کہ ہمتائے خدا ہونا بھی آسان ہے۔ جب انسان ہم سرے شان رحیمی ہو نہیں سکتا تو کوئی رحمت للعالمی بھی ہو نہیں سکتا۔ حضرات محترم، اب میں درخواست کر رہا ہوں ان محترم اور معزز شخصیت سے کہ جن کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا اور ان کا نام لازم و ملزوم ہے۔ آپ نہ صرف یہ کہ ادارے کے بانی و صدر ہیں بلکہ آپ نے اپنی زندگی کے تمام لمحات کو اسی ادارے اور اس کے دائرہ کار کے لیے وقف کر رکھا۔ سامعین محترم، حضرت مولانا سید ریاض علی صاحب قادری بانی و صدر ادارہ تحقیقات امام احمد رضا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مہمانان محترم کی خدمت میں کلمات استقبالیہ پیش فرمائیں۔ گرامی قدر واجب الاحترام حضرت مولانا سید ریاض علی صاحب قادری فرمائیں، جو تھوڑی دیر کے لیے ابھی باہر گئے ہیں، انشاءاللہ جلد تشریف لانے والے ہیں۔ علاوہ عظیم ادارے کے محسن اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے بے پناہ عقیدت رکھنے والے بزرگ حضرت علامہ مفتی غلام علی اکاڑوی مدد العالی بھی تشریف فرمائیں۔ ادارہ اپنے مہمان خصوصی
اور جناب ریئر ایڈمرل MI اسد صاحب اور معزز مقالہ نگار حضرات اور شرکائے محفل کا بے حد ممنون و شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہاں تشریف لا کر ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ آخر میں خصوصیت سے میں اپنے دوست، بھائی اور عالم اسلام کے ایک عظیم مفکر و مفسر قرآن حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العالی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ حضرات گرامی، آج ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم اور ہماگیر شخصیت کے دینی اور علمی کارناموں پر عصر حاضر کے دانشوروں اور محققین کے خیالات سنیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا دنیا اسلام پر عموماً اور بر صغیر پاک و ہند پر خصوصاً یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے قلوب مسلم کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کر دیا اور ہمیں وہ متاع بے بہا عطا کی جو در حقیقت ہماری نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں اس دور ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکالا جب مسلم دشمن طاقتیں مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ زنی کر رہی تھیں۔ اوائل 14ویں صدی ہجری مسلمانوں نے پاک ہند کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے کٹھن گھڑی تھی۔ مذہبی، سیاسی، تمدنی اور معاشی بدحالی کا دورہ تھا۔ نئے نئے خیالات، نئے نئے تصورات، نئے نئے نظریات سامنے آ رہے تھے اور یہ سب نتیجہ تھا یہودی، عیسائی اور اہل ہنود کے مظلوم عزائم کا۔ یہ وہ وقت تھا جب کسی نے قرآن پر اعتراض کیا، کسی نے حدیث پر، کسی نے ائمہ دین پر اعتراض کیا، کسی نے سلف صالحین پر، کسی نے صوفیاء کرام کو نشانہ بنایا تو کسی نے علماء حق پر، اور دلوں کی وہ مقدس زمین جہاں کبھی یقین و ایمان بسا کرتے تھے، جہاں آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اس میں شکوک و شبہات نے بسیرا کرنا شروع کر دیا۔ سیاسی محاذ پر ہندوستان میں ہندو مسلم بھائی بھائی کی تحریک نے دو قومی نظریے کی تحریک کو وطن پرستی کی بھیٹ چڑھانے کا اہتمام کیا۔ عالم اسلام کا اتحاد مسلم دشمن طاقتوں نے پارا پارا کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ جب دین کی قدروں کو گرایا جا رہا تھا، جب مغربی سامراج نے بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کی ٹھان لی تھی، مسلمانوں کی تلواریں دشمنوں پر نہیں بلکہ خود اپنے بھائیوں کے خون کی پیاسی تھیں۔ علماء کو عوام سے اور عوام کو علماء سے بدزن کیا جا رہا تھا، اسلامی شعار کو بے دریغ مٹایا جا رہا تھا، تہذیب و تمدن کے نام پر بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان پر لقب زنی کی جا رہی تھی، اسلام کا تشخص خطرے میں پڑ چکا تھا، مسلمانوں کو بے دست و پا کر کے اپنے مضمون منصوبے بنائے جا رہے تھے، عربوں اور ترکوں میں نفرت حقارت کے بازار کو گرم کیا جا رہا تھا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت اسلامی وحدت کا شیرازہ بکھیرا جا رہا تھا۔ عالم اسلام کی قیادت عیسائی اور یہود کی سازش کا شکار تھی۔ بر صغیر پاک و ہند میں مسلم قیادت کی باغ ڈور گاندھی کے ہاتھوں میں تھی۔ ان تحریکوں نے مسلمانوں کو سیاسی اور معاشی طور پر کمزور کر دیا تھا اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ہر طرف بے کسی اور بے حسی کا عالم تھا۔ کفار و مشرکین سے اتحاد میں نجات کا راستہ ڈھونڈا جا رہا تھا، اسلامی تہذیب و تمدن کو مٹایا جا رہا تھا، مسلمان ہونا باعث فخر نہ سمجھا جاتا تھا بلکہ ہندوستانی ہونے پر فخر کیا جاتا تھا۔ تجارت، زراعت، صنعت و حرفت اور ملازمتوں میں مسلمان پیچھے چلے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کو مغربی تعلیم دلوانے کے بہانے مغربی تہذیب و تمدن کا دلدالہ بنایا جا رہا تھا۔ ظلمت پر ظلمت چھا رہی تھی، لوگ روشنی کو ترس رہے تھے۔ ایسے میں رحمت باری تعالی جوش میں آئی اور پھر وہ آیا جس نے اندھیروں میں اجالا کیا، صراط مستقیم کا پتہ بتایا۔ وہ کون؟ امام احمد رضا، اپنے وقت کا مجدد، امام اہل سنت، عالم اسلام کا جلیل القدر عالم، علوم و فنون کا بحر بے کرام، عارف باللہ، ایک اکبری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ۔ جس طرف رخ کرتا اپنا سکہ بٹھا دیتا، دشمنوں کے کلیجے جس کی حیبت سے تھرا جاتے تھے، جو دوستوں کے لیے نرم اور آدھا کے لیے خار تھا، وہ حلقہ یارہ میں تو ریشم کی طرح نرم
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. وہ امام احمد رضا جس کو علماء حرمین شریفین نے امام المحدثین کے خطاب جلیل سے نوازا، وہ امام احمد رضا جس نے عالموں، مفتیوں، ججوں بلکہ عالم کو حیرت میں ڈال دیا، وہ امام احمد رضا جس کے فکر و شعور پر اللہ چھایا ہوا تھا، وہ فکر و حیات کے ہر گوشے میں اللہ کی جلوہ گری دیکھنا چاہتا تھا. اس نے 55 علوم و فنون پر 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں، لیکن وہ ہر کتاب بلکہ ہر وقت پر اللہ کا ذکر دیکھنا چاہتا تھا. اس کا اصرار تھا کہ ہر جگہ، ہر تحریر و تقریر میں اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے اور سننے والا شعور بندگی کی طرف راغب ہو. جس کو بندگی آ گئی اس کو زندگی کا شعور آ گیا. یہ اللہ کی محبت تھی جس نے اس کو اللہ کے محبوب کا شہدائی بنایا. وہ محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی ملی اور زندگی میں بنیادی حیثیت دینا چاہتا تھا. قومیں عشقی سے زندہ رہتی ہیں، امت مسلمہ بھی عشقی سے زندہ ہوئی، عشقی سے زندہ ہے اور اسی عشق سے زندہ رہے گی انشاءاللہ. اس کو معلوم تھا کہ عشق و محبت نے صحابہ اکرام کو سرفراز کیا. وہ عشق مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ علم مصطفیٰ کا بھی پرچار کرتا تھا. اس کا کہنا تھا کہ دنیا جہاں کے علوم قرآن میں ہیں، قرآن سیرہ مصطفیٰ میں ہے، تو پھر سیرہ مصطفیٰ میں دنیا جہان کے علوم کیوں نہیں؟ اس کے نزدیک علوم ما کان و ما یکون سے باخبری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے بڑا امتیاز ہے. سبحان اللہ. امام احمد ریاض کی نظر تیز حادثات سے پہلے ہی حادثات کا ادراک کر لیا کرتی تھی. وہ مرد مومن کی نگاہ تھی، وہ اللہ کے نور سے دیکھتی تھی. حال والوں کو حال کی خبر نہیں، مگر ایک وہ ہے جو مستقبل میں جھانک کر وہ کچھ بتا رہا ہے. سن کر عقل والوں کی عقلیں حیران ہوئی جاتی ہیں. حضرات گرامی، آپ نے امام رضا کی شخصیت اور ان کے دینی و ملی کارناموں پر محققین کی تقاریر سنی. امام احمد رضا کی بھرپور شخصیت کے کسی بھی ایک پہلو پر جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اپنی بصیرت افروز تقریر سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے. اس سے پہلے کہ وہ اپنا خطاب شروع کریں، مجھے یہاں چند ساعتوں میں اتنا عرض کرنا ہے کہ امام احمد رضا کی شخصیت اتنی ہماگیر و ہمہ صفت ہے کہ ان کی سیرت و کردار اور ان کے عظیم کارناموں کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا کسی فرد واحد کے بس کی بات نہیں. اس کے لیے ایک ادارے کی ضرورت ہے. اسی ضرورت کے پیش نظر ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی کا قیام اب سے تقریباً 6 سال قبل عمل میں لایا گیا. ادارے کے اغراض و مقاصد میں آئندہ کے لائے عمل اور مستقبل کے پروگرام درج ہیں جو آپ حضرات کے پیش نظر ہیں، جن کو پڑھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکیں گے کہ ادارہ کن خطوط پر قائم کیا گیا ہے. ادارے کی اب تک کی کارکردگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مختصر سی مدت میں امام احمد رضا کی شخصیت، ان کے کارناموں سے مسلمانان پاک و ہندی کو نہیں بلکہ عالم اسلام کی ذیل ہستیاں اس طرف متوجہ ہوئی ہیں. امام احمد رضا کی بہت سی غیر مطبوعہ اور نایاب تصانیف کو منظر عام پر لایا گیا ہے. دنیا بھر سے محققین اور اسکالرز سے امام احمد رضا پر مقالات لکھوائے گئے ہیں جو ہر سال ادارے کے مجلہ معارف رضا میں پیش کیے جاتے ہیں. ہر سال کراچی اور اسلام آباد میں امام احمد رضا کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے اور یہ سلسلہ پھیل کر حیدرآباد، لاہور، سکھر، کوئٹہ اور پشاور تک پہنچا دیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کاوشوں کے نتیجے میں عالمی سطح پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اہل علم و دانش اب امام احمد رضا کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تنگ نظری اور تعصب کی جگہ دیانت اور وسعت النظری کا مظاہرہ دیکھنے میں آ رہا ہے. یونیورسٹیوں، کالجوں، دینی اور علمی درسگاہوں اور تحقیقی اداروں اور مراکز میں امام احمد رضا پر بھرپور کام ہو رہا ہے. پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں امام احمد رضا کی دینی اور علمی خدمات اور کارناموں پر اسکالرز PhD کر رہے ہیں. پٹنہ بھارت سے ڈاکٹر حسن رضا نے امام احمد رضا پر ایک تحقیقی مقالہ پیش کر کے PhD کی ڈگری حاصل کر لی ہے. یہ مقالہ ہندوستان پاکستان میں فقیہ اسلام کے نام سے چھپ کر منظر عام پر آ چکا ہے. شکاگو یونیورسٹی امریکہ سے بھارت کی ایک ہندو فاضلہ شریمتی پوشا سانیال امام احمد رضا اور علماء اہل سنت کے موضوع پر اپنا PhD کا مقالہ تیار کر رہی ہیں اور آج کل پاکستان میں مقیم ہیں. ہمارے پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب
کی نگرانی میں اعلیٰ حضرت کی کتب پر کام کر رہی ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ وہ اس وقت کانفرنس میں موجود ہیں. ہالینڈ کے شورائے آفاق اسکالر پروفیسر بلیان پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب کی کاوش کے نتیجے میں فتاوی رضویہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. پروفیسر بلیان جو عربی زبان پر عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ اسلامی فقہ پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، امام احمد رضا پر ایک بسیط مقالہ لکھنے کی تیاریوں میں مشغول ہیں. حال ہی میں انہوں نے جرمنی کی مشہور درسگاہ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی انٹرنیشنل فورم پر ایک تحقیقی مقالہ پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے امام احمد رضا کی سیاسی خدمات اور بر صغیر پاک و ہند کی آزادی کے سلسلے میں ان کی کوششوں کی بے پناہ تعریف کی ہے. ہمارے سرپرست اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان ہجرہ کونسل اسلام آباد نے امام احمد رضا پر پروفیسر مسعود کا ایک بسیط مقالہ ان 100 بڑے مسلم اسکالرز میں شامل کرنے کا ارادہ کیا ہے جو ہجرہ کونسل عنقریب شائع کرنے والی ہے. عقیدت مندان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے میری یہ پرزور اپیل ہے کہ وہ آگے آئیں. بات کو بتا احمد رضا سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور علمی میدان میں ادارہ تحقیقات امام رضا کی سرپرستی فرمائیں. کھوکھلے نعروں، زبانی دعووں، فرسودہ رسم و رواج، سطحی جوش و خروش سے ہٹ کر جس کو امام احمد رضا نے بھی کبھی خود پسند نہیں فرمایا تھا اجتناب کریں اور ٹھوس علمی تحقیقی بنیادوں پر کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں. کتب بینی کا شوق پیدا کریں، علم کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تصنع اور بناوٹ سے گریز کریں اور اس عظیم محسن کے دینی و ملی کارناموں کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش کریں کہ امام احمد رضا کی ہماگیر شخصیت ابھر کر سامنے آ جائے. ہمارا دینی اور اخلاقی فرض ہے کہ امام احمد رضا اور ان پر علمی کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، ٹھنڈے دل سے اور سنجیدگی سے غور کریں کہ کیا واقعی ہم اس محسن کے احسانات کا بدلہ صحیح طریقے سے چکا رہے ہیں یا صرف امام احمد رضا کا نام لے کر ہی خوش ہوئے جاتی ہیں. حضرات گرامی، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے پچھلے سال لندن میں کنز الایمان کانفرنس میں امام احمد رضا کے ترجمہ قرآن کو کنز الایمان پر اپنی بصیرت افروز تقریر سے نہ صرف یورپ بھر سے آئے ہوئے ہزاروں مسلمانوں کو متاثر کیا بلکہ غیر مسلموں نے بھی آپ کی تقریر سے استفادہ کیا. پروفیسر صاحب جس حسن، جذبے، خلوص اور نیک نیتی سے دین اسلام کی خدمت کے فریضے کی انجام دہی میں مصروف جہاد ہیں وہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے. انہوں نے جس ڈھب اور جس نہج پر غیر ممالک میں تبلیغ و اشاعت دین کا بیڑا اٹھایا ہے وہ اس کے لیے یقیناً ہم سب کی طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں. پاکستان کے کونے کونے میں ان کے درس قرآن سے متاثر ہو کر لوگ جوق در جوق ان کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں. لوگوں کا ان کی طرف اس طرح کھنچ کر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فضل الہی سے اپنے مشن میں کس درجہ پرخلوص ہیں. وہ پاکستان کے ان علاقوں میں اس درجہ ہر دل عزیز ہو چکے ہیں جہاں اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی عالم اس سے قبل اور اس طرح مقبول عام و خاص نہ ہوا تھا. اس کامیابی کا سہرا ان کی حکمت عملی، دوربینی، فکر و شعور میں وسعت اور بالغ و نظری کا نتیجہ ہے. انہوں نے جس تیزی اور کم عمری میں اوج ثریا تک کمندیں پھینکی ہیں اور اپنی بلندی پرواز کا سلسلہ جاری رکھا ہے اس سے امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا یہ بطن جلیل بہت جلد اسلام میں خاص مقام حاصل کر لے گا اور آدھا کے ایوانوں میں تہلکہ مچا دے گا. آج اس کی خطابت کا ڈنکا ہر چہار سو بج رہا ہے اور ہمارے سر فخر سے بلند ہیں اور ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ایک ایسا ذہین اور منجھا ہوا عالم موجود ہے جو آج کے ہر چیلنج کا مقابلہ بڑی پابندگی سے کر سکتا ہے، جو کیسے ہی سنگلاخ چٹانیں ہوں ان کے سینوں کو چاک کر کے اپنا راستہ خود بنا سکتا ہے. مجھے یہ کہنے میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا مشن دراصل وہی مشن ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا مشن ہے کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی طرف پھیر دیا جائے. اعلیٰ حضرت کی تحریروں سے جتنا استفادہ
انہوں نے کیا ہے وہ خالی خواہ نظر آتا ہے. ان کی خطابت کی گہرائی، ان کے نکات اور فکر انگیزی ذہن کی رسائی اور علمی پرواز بلندی، یہ سب فیض ہے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو دنیا اسلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان کے نام سے جانتی ہے. آئیے اور ہمارے اس عظیم مفکر اور نابغہ روزگار کی خطابت و تبادل علمی سے مستفید ہوتے ہوئے اور ان کے زور بیان، نکتہ پروری، فہم و ادراک کے جلوے اور پختگی کے کرشمے جو ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں، یہ ہماری آن ہے، یہ ہماری شان ہے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان ہے. حضرات گرامی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پروفیسر طاہر القادری اعلیٰ حضرت کی تباہر علمی، ان کے کارناموں اور فقیہانہ بصیرت اور سب سے بڑھ کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ متاثر ہیں کہ ہر جگہ اور ہر محفل میں اعلیٰ حضرت کا ذکر بڑی عقیدت سے کرتے ہیں. خدارا بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیجیے. جس خوش اسلوبی سے انہوں نے غیر ممالک کے اسکالرز کو پاکستان میں بلا کر اپنا نقطۂ نظر پیش کیا ہے، وہ انہی کا حصہ ہے. شیخ السید علی الہاشمی، ایڈوائزر آف جوڈیشل افیئرز، ہز ہائنس دی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ ایمریٹس، اور شیخ محمد سلیمان علی فرج، خطیب اول وزارت اوقاف اسلامک افیئرز متحدہ عرب امارات، اور سید طیب محمد علی، سیکریٹری پریزیڈنشل کورٹ آف یونائٹڈ عرب امارات نے ان کی رفاقت میں لاہور میں داتا گنج بخش سید علی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی ہے. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس کا سارا کریڈٹ پروفیسر صاحب کو جاتا ہے. مزار شریف پہ ان حضرات کی دستاربندی کی گئی اور انہوں نے داتا صاحب کے دربار میں جس عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا، اس کا سارا کریڈٹ بھی پروفیسر طاہر القادری صاحب کو جاتا ہے. اسی طرح اگر علماء و مشائخ کی آمد و رفت ہوتے اور ان کے دورے ہوتے رہے تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے درمیان بدگمانیوں کی فضا چھٹ جائے گی، ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکیں گے اور ہماری سوچ اور عمل ایک جیسی ہوگی. جغرافیائی حدود، نسلی حد بندیاں، قبائلی چپتلشیں خود بخود دم توڑ جائیں گی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی شیر و شکر ہو کر اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں گے. آخر میں ادارہ ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا ممنون شکر گزار ہے. ناسپاسی ہوگی اگر میں یہاں اپنے ان موشنوں کو ذکر نہ کروں جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں ادارے سے بھرپور مالی اخلاقی تعاون فرمایا. میری مراد جناب حاجی عبدالرزاق جانو صاحب، الحاج حبیب احمد صاحب، جناب لشکر والا صاحب، جناب حبیب اللہ قادری صاحب سے ہے کہ اگر یہ حضرات ہمارے ساتھ تعاون نہ فرماتے تو ہم ایسی شاندار کانفرنس منعقد کرانے کی پوزیشن میں نہ تھے. میں اپنے دل کی گہرائیوں سے حضرت شمس بریلوی اور پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب کا خصوصیت سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر مرحلے پر ہماری رہنمائی فرمائی. مجلہ معارف رضا اور مجلہ سوینئر کی تیاری اور دوسرے اہم کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے حضرات میں جناب قمر صدیقی اور مرزا منیر بیگ صاحب نے جس طرح ہمارے ساتھ تعاون فرمایا، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت مولانا تقدس علی خان صاحب مدد اللہ العالی اور حکیم محمد موسیٰ صاحب امرتسری مدد اللہ العالی کی دعاؤں اور ان کی رہنمائی میں ادارے کی پیش رفت میں جس درجہ ترقی ہوئی ہے، ادارہ ان کا بھی بےحد ممنون و شکر گزار ہے. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ادارہ تحقیقات امام رضا کی شاخیں اسلام آباد، لاہور، حیدرآباد، سکھر، کوئٹہ، پشاور اور فیصل آباد کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی کھولی جا رہی ہے. غیر ممالک میں ماریشس اور لندن میں اس کی شاخیں کھل چکی ہیں. ان قریب کینیڈا، امریکہ، ہالینڈ، جرمنی میں بھی کھولی جائیں گی. امام رضا کی بعض کتابوں اور ان پر لکھی جانے والی کتب کا غیر ملکی زبانوں میں ترجمہ کیا جا رہا ہے. پاکستان کی علاقائی زبانوں میں بھی چند کتابوں کے تراجم کیے گئے ہیں. اس سال معارف رضا بڑی آفتاب کے ساتھ منظر عام پر آ چکا ہے. اس مرتبہ اس مجلے میں 4 مضامین انگلش زبان میں بھی شائع ہوئے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود صاحب کی کتاب اجالا کا ترجمہ سندھی زبان میں بھی پیش کیا جا چکا ہے.
امام رضا کی حاشیہ نگاری حصہ دوم حضرت علامہ شمس بریلوی صاحب نے بڑی محنت و جافشانی سے تیار کر کے ادارہ تشکیلات احمد رضا کو پیش کی ہے، جو منظر عام پر آ چکی ہے۔ رہبر و رہنما کے عنوان سے ایک کتابچہ امام رضا کی حیات مقدسہ پر پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب نے نوجوان نسل، مغربی تعلیم یافتہ طبقے اور اسکولوں اور کالجوں کے طلباء و طالبات کے لیے پیش کیا ہے۔ یہ تمام مطبوعات باہر اسٹال پر دیکھی اور خریدی جا سکتی ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اور اس کے حبیب جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بارے میں وہ صرف ان کے جذبات و افکار ہی نہیں، ہر فرد کے اور ہر سچے مسلمان کے یہی افکار و جذبات ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ چند سال پیشتر ایک لمحہ وہ بھی تمام حضرات کے علم میں ہے کہ جب دیگر مکاتیب فکر کے اثرات ہمارے ذہنوں پر بڑی تیزی کے ساتھ چھا رہے تھے کہ اسی عالم میں ایک ایسی آواز بلند ہوئی جس نے مردہ دلوں کو ایک نئی زندگی، نئی حرارت اور نئی توانائی بخشی، اور یہ آواز گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تھی۔ آج وہی آواز ہمارے درمیان موجود ہے، اور وہ آواز نہ صرف یہ کہ ہمارے قلب و ذہن کو متاثر کر رہی ہے، بلکہ عقائد کی اصلاح، پختگی اور استحکام کے لیے اپنا بھرپور اور مؤثر ترین کردار ادا کر رہی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں واجب الاحترام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے کہ آپ تشریف لا کر اپنے افکار و خیالات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو مستفیض فرمائیں۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، مکرم مہمانان گرامی و معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا انعام ہے کہ ہم آج اس کے مقرب اور برگزیدہ بندوں میں سے ایک ایسے عظیم المرتبت بندے کے ذکر کے لیے یہاں جمع ہیں، جس کے ذکر کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کی نسبت کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ محترم و مکرم مولانا سید ریاست علی قادری صاحب نے اس عاجز، خطا کار، بے علم، بے عمل، فکر و فہم میں ناقص اور ناکارہ شخص کے حق میں جو کچھ فرمایا، سچ بات یہ ہے کہ میں ندامت اور شرمندگی میں غرق ہو گیا ہوں، اور انہوں نے ان کلمات کا اور خیالات کا اظہار کر کے مجھے آپ حضرات کی خدمت میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں چھوڑا۔ جو کچھ انہوں نے فرمایا یہ ان کے جذبات محبت تھے، ان کا حسن ظن تھا۔ میں خود کو
ان کلمات میں سے فقط ایک کلمہ کا بھی حقدار نہیں سمجھتا، اور رہ گیا یہ کہ اعلیٰ حضرت کے مشن کی خدمت کا میری طرف منسوب کرنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس خدمت کو اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں، اپنا اعلیٰ حضرت کے مشن کی خدمت اور فروغ کو اپنا مقصود حیات سمجھتا ہوں، اور اپنا جینا مرنا سب کچھ اسی کی خاطر سمجھتا ہوں، اور میرے لیے یہ بات باعث فخر و سعادت ہے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ میں اگر ان تمام مسائل اور کاوشوں کے ساتھ مر جاؤں اور کٹ جاؤں تو پھر بھی اعلیٰ حضرت کی ان خدمات جلیلہ اور ان احسانات عظیمہ کی عظمت کا تصور بھی میں حاصل نہیں کر سکتا، یہ جائے کہ میں ان احسانات کا بدلہ چکا سکوں یا اس مشن کو آگے بڑھانے کا حق ادا کر سکوں۔ یہ کام اجل علماء کا، مشائخ کا، ہمارے اکابر کا، اساتذین کا ہے، جن کی جوتیوں کی صف میں بیٹھ بیٹھ کر ان کے قدموں کی برکت سے ہم نے کچھ حاصل کیا ہے، اور انہی برکات کی تپش لے کر ہم زندہ ہیں اور چل پھر رہے ہیں۔ سو آپ نے جو کچھ فرمایا میری نسبت، میں ان تمام تر جذبات محبت و عقیدت کو منون بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے مشائخ، علماء اور اکابر کی خدمت میں لوٹاتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہو کہ وہ ہم سب کو کار خیر اور حسن ظن کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، وقت اتنا نہیں کہ میں اپنے موضوع پر اظہار خیال کے لیے ایک باقاعدہ تمہید آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، جو کہ اس موضوع کو کما حق کو سمجھنے کے لیے ضروری تھی، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اصل مقصود اور مدعا اور اصل منشا آج کی گفتگو کا جہاں تک ہو سکے اختصار اور جامعیت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے۔ اسلامی معاشرے میں اہل علم کی علمی تگودو اور فکری تشکیل نو تین پہلوؤں اور مرحلوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ حضرت تشریف لے آئے، ہم ان کے احترام اور استقبال کے بعد انشاءاللہ شیخ المشائخ سید السادات سیدی و سندی و مرشدی دامت برکاتہم کی اجازت سے اپنا سلسلہ گفتگو شروع کرتا ہوں۔ اسلامی معاشرے میں علماء اور فضلاء و محققین اسلامی معاشرے کی علمی اور فکری تشکیل کے لیے اور اس کی فکری جسد سازی کے لیے جو تگودو کرتے ہیں، اس کی تین جہتیں ہوتی ہیں، تین پہلو ہوتے ہیں، تین گوشے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم فلسفیانہ پہلو کا نام دیتے ہیں، اخلاقی پہلو کا نام دیتے ہیں، اور تیسری جہت کو انتقادی پہلو کا نام دیتے ہیں، یعنی فلسافیکل ایسپیکٹ اور اورینٹیشنل ایسپیکٹ اور ایویلویشنل ایسپیکٹ۔ پہلا پہلو جو فلسفیانہ اور فلسافیکل ایسپیکٹ ہے، اس کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ علم کیا ہے، نسب العین کیا ہے، علم کس طرح حاصل کیا جائے۔ ان سوالات سے، ان مسائل اور موضوعات سے اہل علم بحث کرتے ہیں اور فکر اور علم کا ایک ڈھانچہ تیار کرتے ہیں۔ یہ بات فقط تھیوری رہ جاتی ہے، فقط فکر و نظریہ رہ جاتا ہے اگر اس کی تکمیل کے لیے فکر کا اگلا قدم نہ اٹھایا جائے، اور اگلا قدم ہے اس کا اطلاقی اور انضباطی پہلو۔ جب نسب العین مقصود علم سب کچھ متعین ہو چکے تو پھر اس نسب العین کے اصول کے لیے
لایہ عمل تیار کیا جاتا ہے، ضابطۂ کار تیار کیا جاتا ہے کہ اس نصب العین کو اب حاصل کس طرح کیا جائے، اس کے مقصود و مطلوب کو کس طرح کمال کے ساتھ پایا جائے، اور اس کے مقاصد اور اس کے منشا کو پایہ تکمیل تک عملاً کس طرح پہنچایا جائے، تاکہ اس نصب العین کی برکات اور سعادات سے معاشرہ عملی طور پر متمتع اور فیضیاب ہو سکے۔ فکر کی یہ جہت انضباطی اور اطلاقی ہوتی، جہاں یہ بات واضح کر دوں کہ وہ فکر ہو یا قانون ہو یا کوئی تھاٹ اور نظریہ ہو، اس کے دو پہلو اور ہوتے ہیں، ایک اس کی حیات اصلیہ ہوتی ہے اور ایک اس کی حیات قضائیہ۔ حیات اصلیہ دراصل اس کی اوریجنل فارم ہے، اس کی وہ روح ہے، وہ اسپرٹ ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے جس سے سارا نظام جس کے مرکز اور محور کے گرد گھومتا ہے، اور اس کی حیات قضائیہ عبارت ہے اس لایہ عمل سے، ان تفصیلات اور جزیات سے جو اس کی امپلیمنٹیشنل ایسپیکٹ سے متعلق ہوتی ہے، کہ اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے وقت کے تقاضوں کے مطابق، وقت کی ضروریات کے مطابق، نیسیسٹیز آف ایج کی مطابقت میں کیا طریقہ اڈاپٹ کیا جائے کہ اس مقصد کو پایا جا سکے، اور اس حیات اصلیہ کے اندر زندگی کے تحرک اور ارتقاء کو قائم رکھنے، باقی رکھنے اور فروغ دینے کا جو مدعا موجود ہے، اس تحرک کو قائم رکھتے ہوئے ان مقاصد کو کس طرح اچیو کیا جائے، اور اس میں نظم و ضبط اور انقیاد کس طرح پیدا کیا جائے، یہ حیات قضائیہ کا موضوع ہوتا ہے۔ اس لیے جو حالات بدلتے ہیں، حیات قضائیہ ان امور کی جن کا تعلق زندگی کے متحرک اور متغیر اعمال سے اور افعال سے ہوتا ہے، ان میں بھی تبدیلی لازم ہو جاتی ہے، سوائے ان امور کے جو زندگی کے تغیرات کے باوجود کبھی بدلا نہیں کرتے، وہ مستثنیٰ رہتے۔ چنانچہ حیات قضائیہ کی تشکیل انضباطی اور اطلاقی پہلو سے ہوتی ہے، اور حیات اصلیہ کا وجود فلسفیانہ پہلو کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ یہ دونوں تقسیمات کا باقی ربط اور تعلق۔ چنانچہ جب مقصود اور نصب العین کے حصول کے لیے لایہ عمل، ضابطۂ کار، اس کی حیات قضائیہ تیار کر لی جاتی ہیں، تو مقصود اس قانون کا، اس فلسفے کا، اس فکر کا، اس تھاٹ کا، اس نظریے کا حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور معاشرہ تحرک اور ارتقاء کی راہوں پر اپنی قدروں کو قائم، دائم اور محفوظ رکھتے ہوئے، بلکہ فروغ پذیر رکھتے ہوئے رواں دواں ہوتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، زندگی کے محرکات بدلتے ہیں، مؤثرات بدلتے ہیں، ان جو فورسز آف لائف ہیں ان کی تبدیلی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی کے بہت سے پہلوؤں کا تعلق سیاسی حالات سے ہے، معاشی اور اقتصادی حالات سے ہے، اور سماجی حالات سے ہے، تہذیبی اور ثقافتی حالات سے ہے، معاشرے کے داخلی امور ہوتے ہیں، خارجی امور ہیں، قومی سطح کے مسائل ہیں، بین الاقوامی سطح کے مسائل ہیں۔ الغرض جو زندگی تحرک پذیر ہوتی ہے، اس کے محرکات اور مؤثرات میں تبدیلی آتی ہے، تو جو زندگی میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، وہ حیات قضائیہ ہے، اور وہ اس کے لایہ ہائے عمل اور وہ ضابطہ ہائے کار جو پچھلے دور کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر اس دور کے اہل علم نے تراشے تھے، وضع کیے تھے، ان کا اتنا اثر باقی نہیں رہتا جتنا کہ اس دور میں تھا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ یہ ساری بحث زندگی کے انہی امور سے متعلق ہے جو تحرک پذیر ہیں اور تغیر پذیر ہیں، اور وہ چیزیں، وہ قدریں جن میں ارتقاء، تغیر، تبدل نہیں ہوتا، ان سے اس پوری گفتگو کی بحث نہیں۔ اس لیے حیات قضائیہ جو وقت کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے وضع کی جاتی ہے، لایہ ہائے عمل، خواہ وہ عقائد کی قدروں کی حفاظت کے لیے ہو، خواہ وہ احکام و اعمال کی قدروں کی حفاظت کے لیے ہو، اور خواہ وہ اخلاص و احسان کی قدروں کی حفاظت کے لیے ہو،
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تغیرات زمانہ سے ان کے اثر میں کمی واقع ہوتی چلی جاتی ہے، نتیجہ خیزی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اثر انگیزی کم ہوتی چلی جاتی ہے، حیات اصلیہ کا اثر نہیں گھٹتا، حیات اصلیہ کی تاثیر قائم رہتی، لیکن اس تاثیر کو بالفعل حاصل کرنا جن ضابطوں پر منحصر تھا وہ ضابطے بدلے ہوئے حالات میں اتنے مؤثر نہیں رہتے۔ تو جب حالات بدل جائیں تو پھر وقت کے تقاضے اور وقت کی ضرورتیں اپنے معاشرے کے اہل علم کو پھر پکارتی ہیں، پھر ندا دیتی ہیں، پھر آواز دیتی ہیں اور ان کا دامن جھنجھوڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب پھر کوئی اٹھے جو ان بدلے ہوئے حالات میں ان حیات اصلیہ کے مقصود کو، مطلوب کو اور ان حیات اصلیہ کی اصل غرض و غایت کو اور منشا کو پھر سے بحال کرنے، پھر سے محفوظ کرنے، پھر سے فروغ پذیر کرنے اور پھر سے اپنی حقیقی راہ پر گامزن کرنے کے لیے نئے ضابطے بنا دے، نئے ڈھانچے بنا دے، نئے لایا ہائے عمل تراش دے، نئے ضابطہ ہائے کار وضع کر دے، نئی حیات قضائیہ دے، تاکہ ان نئی راہوں پر امت چل کر اصل مقصود کی حلاوتوں سے پھر آشنا ہو سکے اور اصل مقصود اور مطلوب کی لذتوں سے پھر بہرہ ور ہو سکے اور اپنی اصل منزل کی طرف پھر تیزی سے رواں دوا ہو سکے۔ تو جو اہل علم اس تیسرے سطح پر اٹھ کر اپنے دور کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ایک علمی فکری ڈھانچہ پھر سے تیار کرتے ہیں، اس پہلو کو انتقادی پہلو کہا جاتا ہے، ایویلویشنل ایسپیکٹ، یعنی وہ ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں، اسیس کرتے رہتے ہیں کہ اب کس چیز کی ضرورت ہے، اب کس چیز کی ضرورت ہے۔ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ضرورت ابھرے اور وہ پوری کر دیں، یہ ایویلویشنل پہلو ہے اور فقہی اعتبار سے نہیں بلکہ فلسفیانہ اور فکری اعتبار سے اسی ایویلویشن کو اجتہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ اجتہاد کی کئی تعبیرات ہیں، ایک تعبیر اس کی فقہی ہے جو کتب فقہ میں مندرج ہے، اس وقت میں وہ حوالہ نہیں دے رہا، ایک تعبیر اس کی فکری اور فلسفیانہ ہے، یعنی اجتہاد کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ وہ کہا اس امر سے بحث نہیں کرتے، اصولیین اجتہاد کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کی صحت کی ضمانت کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، تخریج منات کیا ہے، تحقیق منات کیا ہے، تنقیح منات کیا ہے، قیاس ہے تو اس کی اصل کیا ہے، فرع کیا ہے، علت کیا ہے، حکم کیا ہے، الغرض کو کہا ان امور سے بحث کرتے ہیں۔ لیکن یہ سوال کہ اجتہاد کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس معاشرے میں کیوں ضرورت پیش آئی، یہ کتب فقہ اس سے بحث نہیں کرتی، اس سے اجتہاد کا فکری پہلو بحث کرتا ہے، فلسفیانہ پہلو بحث کرتا ہے۔ سو اجتہاد کا یہ پہلو ایویلویشنل ایسپیکٹ سے مکمل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس وقت وہ اہل علم معاشرے میں اٹھتے ہیں کہ جن کے اٹھنے سے اس معاشرے کے لیے علم و فکر کا حیات قضائیہ کے اعتبار سے نیا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، نئے راستے متعین کیے جاتے ہیں، نئی صورتیں، نئی شکل وضع کی جاتی ہیں، اور اس طرح وہ قدیم میراث، وہ شراب کہن جو نئے جاموں میں پلا کر اس نشہ کو پھر بحال کر دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بیت رضا۔ شراب وہی ہوتی ہے، نشہ بھی وہی ہوتا ہے، لذت و حلاوت بھی وہی ہوتی ہے، اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا جاتا، فقط جام نئے سے نئے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جب شراب کہن جام نو میں دی جاتی ہے تو لوگ لپک لپک کر آتے ہیں اور پھر وہ اسے پیتے ہیں اور وہی گزشتہ نشہ بحال ہو جاتا ہے، وہی بھولی ہوئی لذتیں حلاوتیں پھر سے لوٹ آتی ہیں۔ یہ کام ہوتا ہے ایک مجتہد کا، اس کا کام کوئی نئی چیز دینا نہیں ہوتا بلکہ بھولی بسری چیزوں کو پھر سے بحال کر دیتا تھرو ہز ایکسٹینشنل پروسیس، ایکسٹینشن کے ذریعے۔ چنانچہ اس اعتبار سے ضرورت عقائد کی دنیا میں بھی ہوتی ہے، اس ایویلویشن کی، اجتہاد کی، اور اعمال کی، احکام کی دنیا میں بھی ہوتی ہے، اور احسان و اخلاص کی دنیا میں بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ تین ہی بنیادی شعبوں پر منقسم ہے۔ عقائد کا باب ہے، احکام کا باب ہے اور اخلاص و احسان کا باب ہے۔ عقائد کا باب جب فن بنتا ہے تو اسی کو علم الکلام کہتے ہیں،
اور جب وہ ایک اسکول آف تھاٹ بنتا ہے تو اسی کو مسلک کہتے ہیں۔ اعمال کا باب جب علم الاحکام کا باب جب فن بنتا ہے تو وہی علم الاحکام ہوتا ہے اعمال کا باب، اور جب وہ فن بن کر ایک اسکول آف تھاٹ کی صورت میں علم الفقہ بن کر ابھرتا ہے تو اس کو مذہب کہتے ہیں۔ اور اخلاص و احسان کا باب جب فن بنتا ہے تو اسی کو طریقت و تصوف کہتے ہیں، اور جب اس میں سے اسکول آف تھاٹ نکلتے ہیں تو اسی کو سلسلہ اور طریقہ کہتے ہیں۔ اس لیے مسلک والے بھی اسی شریعت کی خدمت کرتے ہیں، وہ کوئی جدا کام نہیں کرتے، اور فقہ والے بھی اسی شریعت کی خدمت کرتے ہیں، جدا کام نہیں کرتے، اور طریقت و سلسلہ والے بھی اسی شریعت کی خدمت کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ عقائد و جہاں کی ذات تھی تو اس میں سب کچھ جمع تھا، اس لیے کہ وہ ہر قدر کی جامع تھی، ہر قدر کا مبدا تھی، ہر قدر کی منتہا تھی۔ جب امت کا معاملہ آ گیا تو حضور جیسا جامع کوئی نہیں، اس لیے انہی قدروں کو میرے آقا نے منقسم فرما دیا۔ کسی کے سپرد عقائد کی قدروں کا تحفظ لگا دیا، کسی کے سپرد احکام و فقہ کی قدروں کا تحفظ لگا دیا، کسی کے ذمہ سلسلہ اور طریقت اور اخلاص و احسان کی قدروں کا تحفظ لگا دیا۔ خدمت سب ایک ہی شے کی کر رہے ہیں لیکن اسلوب طریقے جدا جدا ہیں۔ چنانچہ اس ہر شعبے اور ہر باب میں ضرورت ہوتی ہے ایویلویشن، اور جو لوگ ایویلویشن کرتے ہیں اور امت کی بہتری کے لیے اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کی کئی سطحیں ہوتی ہیں، ان کے کام کی نوعیت ان کی سطح کو، ان کے لیول کو، ان کے درجے کو، ان کی حیثیت کو متعین کر دیتی۔ اس اعتبار سے بعض علماء اور محققین و مفکرین نے جب تقسیم کی ہے کہ یہ لوگ جو مختلف جہتوں سے کام کر کے امت کی بہتری کا سامان فراہم کرتے ہیں تو ان کے جدا جدا درجات کے حوالے سے یہ کیا کہلاتے ہیں، ان میں پھر انہی میں اسی طبقے میں سے کوئی مصلح کہلاتا ہے، انہی میں کوئی حکیم کہلاتا ہے، انہی میں کوئی مجتہد کہلاتا ہے، انہی میں کوئی مجدد کہلاتا ہے، اور انہی میں کوئی مفہم کہلاتا ہے۔ یہ